واجب القدر، واجب الاحترام، معزز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزیز طلباء کرام، 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے عظمت صدیق اکبر، منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن حکیم اور احادیث نبویہ، اقوال صحابہ کی روشنی میں 2-4 گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حق تعالی جل شانہ سے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی صحیح بات حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حقیقی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ، ان کی پیروی اور اطاعت دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ ایسے شخص ہیں کہ جن کی فضیلت قرآن حکیم میں بھی کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے، جن کی شان اور منقبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی ایک فرامین، کئی مواقع پر ارشاد فرما رکھے ہیں، جس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر، مختلف اندازوں میں سیدنا صدیق اکبر سے محبت کا، مودت کا، عقیدت کا مختلف الفاظ میں اظہار کیا ہے۔ میں اور آپ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے یہاں پہ جمع ہیں اور کچھ کہہ یا سن رہے ہیں، تو یہ سنت اللہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، اور سنت صحابہ بھی ہے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی حفاظت کرنا، ان کی شان کی حفاظت کرنا، ان پر کیے گئے اعتراضات کا، اشکالات کا جواب دینا اور ان کی ہر طرح سے حفاظت کرنا، یہ سنت رسول بھی ہے، اور اس کی دلیل بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سور کے اندر ایک وقت ایسا بھی تھا، جو ابتدائی وقت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور حضور آرام فرما رہے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت فرما رہے تھے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ مقام صدیقیت کی حفاظت یہ سنت نبوی ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو عام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو سنت سمجھ کر، اور جب فضیلت بیان کریں تو سنت اللہ یہ چیز ذہن کے اندر ہو، اور جب حفاظت کا کوئی کام کرنا ہو تو سنت رسول کا یہ جذبہ دل میں ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس عمل میں برکتیں آئیں گی۔ جو آیات طیبات میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ اللیل کی آیات ہیں۔ ان آیات طیبات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم ساتھی اور دوست کی اللہ نے منقبت بیان کی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى۔ مفسرین اعظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیات جناب ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے متصل بات کون سی سورت ہے؟ سورہ ضحیٰ۔ اور سورہ ضحیٰ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منقبت، حضور کی شان کا بیان ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت میں صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور اگلی سورت میں حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو نقطہ علماء نے لکھا ہے اور جس کو اٹھایا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور مقام صدیق سمجھانے کے لیے کہ پہلی صورت میں حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے، دوسری صورت میں رسول اللہ کی فضیلت ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے رسول اللہ کی فضیلت ہوتی، پھر صدیق کی فضیلت ہوتی، اس لیے کہ رسول اللہ کا مقام بالاتفاق امت کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جمیع انسانیت میں سب سے بلند و برتر ہے۔ تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان فرمایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا؟ علماء نے اس نقطے کا جواب یہ دیا ہے کہ گویا کہ اللہ نے لوگوں کو سمجھا دیا کہ اگر حضور سے تعلق پیدا کرنا ہے، حضور سے عقیدت اور الفت پیدا کرنی ہے، تو پہلے صدیق سے پیدا کرنی پڑے گی۔ صدیق کی عقیدت دل میں ہوگی تو نبی بھی دل میں آ سکیں گے، جس طرح ثور میں آئے تھے۔ اب انسان کا دل بھی غار کی مانند ہے، اور غار کی صفائی کے لیے پہلے صدیق گئے تھے یا حضور گئے تھے؟ پہلے صدیق اکبر گئے، اس غار کو صاف کیا، مزکا مصفہ کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو انسان کا دل بھی ایک غار کی مانند ہے، اگر یہاں پہلے صدیق کی محبت آئے گی تو نبی کی محبت نصیب ہو سکے گی، جس دل میں صدیق کی محبت نہیں ہوگی اسے نبی کی محبت بھی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی جس عمل کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جس عمل کو بہت تر امتیاز سے بیان کیا ہے، وہ ہے ان کا سخاوت کا پہلو۔ اللہ کے راستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر خرچ کرنا، دین پر خرچ کرنا۔ اب یہ دراصل اس کا ایک پس منظر ہے کہ جناب صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ اٹھا کر لا کر قدموں میں کیوں پیش کر دیا؟ کوئی اور صحابی تو ایسا نہ کر سکا۔ ہر صحابی نے اپنی اپنی توفیق کی بقدر مال حضور کے قدموں میں نچھاور کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ صرف سیدنا صدیق اکبر نے جو کچھ تھا گھر کی صفائی کر دی تبوک کے موقع پر؟ تو دراصل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نوجوانی میں یمن کا ایک سفر کیا تھا۔ تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، ذرا محبت سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ جا کے پھر یمن میں جب پہنچے تو ایک موقع پہ پڑاؤ ڈالا تو پتہ چلا یہاں پہ کوئی بزرگ بھی رہتے ہیں۔ تو جس طرح سلیم الفطرت لوگوں کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ جس بستی میں جائیں تو وہاں کے نیک لوگوں سے بھی ملاقات کا ایک اشتیاق دل میں ہوتا ہے کہ ان کی زیارت ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے، مصافحہ ہو جائے، کوئی دعاؤں کا تبادلہ ہو جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ اس علاقے کے اندر ایک بزرگ رہتے ہیں، تو ان سے ملاقات کرنے کی غرض سے ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب ان بزرگوں کا نام تھا شیخ ازد یمنی۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 190 برس تھی اور ایک روایت کے مطابق 390 برس اس وقت ان کی عمر تھی۔
اور ابروؤں کے بال یہ بڑھ بڑھ کر یہ آنکھوں کے اوپر آ چکے ہوئے تھے، آنکھیں نیچے تھیں، بال اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، بڑھاپا، نحافت، کمزوری، ناتوانی اپنے عروج پہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو سلام کی، السلام علیکم یا شیخ الکریم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں، مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا اسمی عبداللہ۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ تھا، تو فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ تو انہوں نے اگلا سوال کیا، شیخ نے، مسم ابی کا، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ عثمان ابو قحافہ، ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی، نام عثمان تھا۔ فرمایا کہ ابو قحافہ عثمان میرے والد کا نام ہے۔ تو شیخ نے اگلا سوال کیا، مسم امک، تمہاری والدہ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ کا نام اسمی امی ام الخیر سلمہ، کہ میری والدہ کا نام سلمہ ہے، ام الخیر ان کی کنیت ہے۔ تو پھر اگلا سوال کیا کہ من ای بلد، کس شہر سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جئت من المکہ، کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ شیخ نے اپنے ان بالوں کو آنکھوں سے اٹھایا اور ایک نظر بھر کے اس آنے والے نوجوان کی طرف دیکھا، اور پھر انہی نظروں کو آسمانوں کی طرف لے کر گئے اور کہا الحمدللہ۔ تو حضرت ابو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے تو میں حاضر ہوا ہوں، ملاقات کا شرف بخشنے کے بعد اللہ کا شکر تو مجھے ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ فرمایا کہ میں تورات کا عالم ہوں، زبور انجیل کا عالم ہوں، اور اس وقت میری اتنی عمر ہو چکی ہے، وہ روایات کے اختلاف کے مد نظر رکھتے ہوئے، اور فرمایا کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر آخری پیغمبر کی جو نشانیاں اور علامات پڑھی ہیں اس وقت وہ پوری ہونے کے قریب ہیں، اور ہم نے اپنی کتابوں کی تفاسیر میں پیغمبر کے یاروں کا مقام اور ان کی نشانیاں بھی پڑھی ہی ہیں۔ جب میں نے ان علامات کو پڑھا تو میں نے ایک اللہ کریم سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ میری عمر کو اتنا دراز کر دیجئے کہ میں اس آنے والے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کر سکوں۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر میری زبان سے یہ جملہ بھی نکل پڑا کہ اللہ اگر اس پیغمبر کو دیکھنا نصیب میرے مقدر میں نہیں ہے تو پھر کم از کم میری عمر کو اتنا تو طویل کر دیجئے کہ میں ان کے یاروں میں سے کسی یار سے ملاقات کر سکوں۔ اور پھر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس شیخ نے کہا ما بالک یا ابا بکر، اے ابو بکر اس وقت تیرا عالم کیا ہوگا جب وہ پیغمبر تیرے کندھوں پہ ہوگا اور ایک لمبا سفر تو اس کے ساتھ کرے گا۔ اور فرماتے ہیں بہت سے حالات و واقعات اس نے اپنے کتابوں کے علم میں سے میرے سامنے رکھے اور مجھ سے کہا کہ اے ابو بکر میرے ساتھ ایک وعدہ کر لو کہ جب وہ پیغمبر نبوت کا ایک دعویٰ کرے تو سب سے پہلے اس نبوت کے دعوے کی اقرار کرنا اور ان پر ایمان لے کے آنا، اور فرمایا کہ اس صاحب نبوت نبی کی حفاظت کرنا اور اپنا تن من دھن مال جان سب کچھ اس کے لیے قربان کر دینا، اور فرمایا کہ سب کچھ دے کر بھی اگر اس نبی کی حفاظت کر سکو تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا۔ اب معزز سامعین، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں روایات میں یہ جو بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون تھا؟ بولیے بولیے کون تھے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سچائی لے کر آنے والا سچائی لے کر آیا وصدق بہ،
تو اس کی تصدیق کرنے والے نے تصدیق کی۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد پیغمبر کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد ابو بکر کی ذات ہے۔ اور معزز سامعین، ہجرت کی رات کو بھی اگر دیکھ لیا جائے، آپ علماء سے سنتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابو بکر کے گھر تشریف لے کر گئے تو ابو بکر پہلے سے منتظر تھے، جاگ رہے تھے۔ جیسے ہی دستک دی تو فوراً ابو بکر باہر تشریف لائے۔ دوسری دفعہ دستک دینے کی بھی حاجت پیش نہیں آئی حضور کو۔ تو یہ جو انتظار تھا یہ کس وجہ سے کیا جا رہا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اور اسی طرح معزز سامعین، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر صحابہ سے کہا کہ جہاد کے لیے تعاون پیش کرو، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گھر میں جھاڑو دے کر ایک گٹھڑی میں سامان باندھ کر حضور کے قدموں میں لا کر پیش کر دیا۔ اور تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ ابو بکر اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے تو پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر یہاں پہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک سوئی اور دھاگا یہاں پہ لٹکایا تھا، میری خواہش ہے کہ میں اس کو بھی اپنے نبی کے قدموں میں لا کر پیش کر دوں۔ تو جب یہ مال پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ اس دن یہ سوچ کر وہاں سے نکلے تھے کہ آج تو نیکیوں میں میں نے ابو بکر سے سبقت کرنی ہے، فاستبقوا الخیرات کا نمونہ بننا ہے۔ ہماری تو ترجیحات ہمارے مقابلے دنیا میں ہیں، دنیاوی چیزوں میں ہیں۔ گھر ایک محلے میں اچھا بن جائے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے ہی فرصت میں اپنا گھر تعمیر کروں۔ محلے میں، گاؤں میں گاڑی آ جائے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلی فرصت میں گاڑی تبدیل کر لوں اور دکان بنا لوں، اس کو اپ گریڈ کر دوں۔ دنیا کے اندر سبقت کرنے والوں سنو، صحابہ کی سبقت کس چیز میں تھی؟ عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ کوشش کی کہ آج تو نیکیوں میں ابو بکر سے بڑھ کے ہی رہنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا، گھر کا آدھا سامان میں نے پیک کیا اور لا کر اپنے پیغمبر کے قدموں میں رکھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر بھی آئے، ایک چھوٹی سی گٹھڑی میں سامان ہے اور لا کر قدموں میں رکھا ہے۔ تو عمر فرماتے میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج تو میں ان سے بڑھ ہی گیا ہوں، آج تو میں نے زیادہ مال جو ہے وہ حضور پر قربان کیا ہے۔ ابو بکر تھوڑا سا مال لے کر آئے ہیں، لیکن قربان جائیں میرے پیغمبر نے سوال کا انداز ہی بدل دیا۔ یہ نہیں کہا کہ کیا کیا لائے ہو، بلکہ ابو بکر سے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر تم بتاؤ کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر نے فرمایا کہ حبک ترکت فی بیتی حبک و حب اللہ، یا رسول اللہ میں تو اپنے گھر میں آپ اور اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب جھاڑو دے کر آپ کے قدموں میں لا کے پیش کر دیا۔ اور عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آدھا آپ کے سامنے ہے، آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو جب ابو بکر کا جواب عمر نے سنا تو عمر فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی زندگی کے اندر ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتا۔ اور معزز سامعین، بڑھ بھی کیسے سکتے تھے؟ کیسے بڑھ سکتے تھے کہ حضرت عمر خود بعد میں کہا کرتے تھے ابو بکر مجھے 2 راتوں کا ثواب دے دو، 2 عملوں کا اجر مجھے دے دو، میری زندگی اور میرے خاندان کے تمام اجر کا ثواب، جتنے عمل ہیں ان کا اجر و ثواب تم لے لو، صرف 2 عملوں کا اجر مجھے دے دو۔ تو ابو بکر نے پوچھا کون سے اجر؟ فرمایا ایک تو آپ کی ہجرت کا جو عمل ہے اس کا اجر، اور فرمایا کہ حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس استقامت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے اس استقامت کا اجر آپ سے مانگتا ہوں۔ اور وہ استقامت کیا تھی بھائی؟ کیا استقامت تھی؟ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے رحماء بینہم کہا، یہ وہ صحابی جس کے بارے میں قرآن نے والذین معہو کہا، یہ وہ صحابی جس کے بارے میں قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کہا،
یہ وہ صحابی جس کے بارے میں قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کہا، یہ وہ صحابی جس کے بارے میں قرآن نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہا، یہ وہ صحابی جس کے بارے میں قرآن نے الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی کہا ہے۔ اتنا شفیق، اتنا رقیق القلب صحابی کہ جب آخری زمانہ ہے میرے پیغمبر کا، میرے پیغمبر نے صحابہ سے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم سے فرمانے لگیں یا رسول اللہ میرے والد بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے شفیق القلب ہیں، وہ مصلی رسول کو جب خالی دیکھیں گے وہاں پہ جا کے نماز نہ پڑھا سکیں گے، وہ تو روتے ہی رہیں گے، آپ ان کی بجائے کسی اور کو کہہ دیجئے۔ لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا لا ينبغي بقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غیرہ، جس قوم کے اندر ابو بکر جیسی ذات موجود ہو اس قوم کے لیے جائز اور مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام بنا لیں، ایسے رقیق القلب۔ لیکن جب میرے پیغمبر کی وفات ہوتی ہے، اب دیکھیے عمر جیسے جری صحابی، جلیل القدر صحابی، بات بات پہ تلوار نیام سے نکالنے والے، جس کو فاروق کا لقب دے دیا گیا ہو، حق و باطل میں فرق کرنے والے جس کو کہہ دیا گیا ہو، وہ عمر وہ تلوار نیام سے نکال کے کہتا ہے کہ جس نے کہا کہ میرے پیغمبر کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن جو ہے وہ قلم کر دوں گا، میں گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ ایسے حواس باختہ ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پر قد ازلم المدینہ، ایسا اندھیرا چھا گیا تھا، ویسی تاریکی ہم نے زندگی بھر نہیں دیکھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر وصال کے موقع پر دیکھی تھی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ جب میرے پیغمبر کا انتقال ہوا، ابا جان کا انتقال ہوا، ایسے غموں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑے کہ اگر وہ غم دن پر آتے تو دن بھی راتوں کی طرح اپنا اجالا کھو دیتے، دن بھی تاریک تر ہو جاتے۔ لیکن قربان جائیں صدیق اکبر کی وفا شعاری پر، ان کی دین کے بارے میں فہم و فراست پر، اور ان کی زندہ ذہنی پر، بیدار مغزی پر، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جمی صحابہ کو اکٹھا کیا، اور یہ جو بکھرے ہوئے، منتشر ٹوٹے ہوئے اور خزاں کی موسم میں جھڑنے والے پتوں کی طرح صحابہ، جو اس وقت ان کی کیفیت تھی کہ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر حضور کو گئے ہوئے دن ہی کیا ہو گئے ہیں کہ عثمان نے اپنے رنگ بدل لیے، میں نے سلام کیا اور عثمان نے سلام کا جواب نہ دیا۔ عثمان غنی کو بلایا گیا، فرماتے ہیں کہ غم رسول میں یہ کیفیت ہے، میری خدا کی قسم ابو بکر میرے پاس سے کب گزرے مجھے پتہ ہی نہیں، عمر میرے پاس سے کب گزرے مجھے تو علم ہی نہیں، ان کے سلام کا مجھے کیا اندازہ ہوتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے دور میں، ایسے موقع پر صدیق اکبر منبر پہ آئے اور مصلی رسول پہ آئے اور جماعت صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ لوگوں سن لو میری بات، کہ جو محمد عربی کی عبادت کیا کرتا تھا تو اس کے لیے محمد دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو اللہ کے لیے قیام اور رکوع اور سجدے کیا کرتے تھے تو وہ ذات آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ اور پوری امت کو اکٹھا کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیات اس وقت ابو بکر نے پڑھی، اس سے فہم قرآن بھی ابو بکر کا اجالا ہوتا ہے، وہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ابو بکر کو قرآن پر کتنی بصیرت تھی۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے ایک رسول اور پیغمبر ہیں، اور حضور سے پہلے بھی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں نبی دنیا کے اندر آئے وہ جا چکے ہیں،
جو جس طرح وہ چلے گئے تو حضور بھی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اب جو حضور کی عبادت کیا کرتا تھا تو اس کے لیے اب کوئی معبود نہیں رہا، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا اور ما بعد القیامت بھی موجود رہے گا۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، 7 محاذوں پر بیک وقت جنگ لڑی ہے صدیق اکبر نے، 7 محاذوں پر۔ اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے آخری زمانہ میں۔ مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے آخری وقت میں۔ طلحہ ابن خویلد، اور ایک روایت میں اس کا نام طلحہ ابن خویلد آتا ہے، اس نے حضور کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح معزز سامعین سماح ابن بنت حارث، یہ عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ 4 تو مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ جو اسلام سے دور چلے گئے، اور معزز سامعین 7ویں نمبر پر موتا کے مقام پر جو جہاد جاری تھا، جو لشکر اسامہ کا حضور نے روانہ کیا تھا، یہ 7 محاذ تھے جس پر صدیق اکبر نے حضور کے وصال کے فوراً بعد جنگیں لڑی ہیں۔ اور قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفے پر، قربان جائیں اس جان نشین پر، قربان جائیں ابو بکر کی استقلال اور ہمت اور حوصلے پر کہ صحیح بڑے بڑے صحابہ، عمر جیسے، عثمان جیسے، علی حیدر کرار جیسے، انہوں نے عمر کو بھیجا، عمر جائیے، آپ بڑے حوصلے والے ہیں، آپ صدیق اکبر سے جا کے کہیے کہ بڑا نازک دور چل رہا ہے، حضور کا بھی ابھی وصال ہوا ہے، یہ جو محاذ آپ گرم کر رہے ہیں ان پہ آپ تھوڑا صبر کر لیں، ذرا حالات کنٹرول میں آنے دیں، اس کے بعد آپ لشکر روانہ کر دینا۔ لیکن قربان جائیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام۔ عمر، اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کو قبول کرنے سے پہلے تیری بڑی بڑی باتیں میں سنا کرتا تھا، بڑی تیری بہادری اور جرأت کی باتیں بیان کی جاتی تھیں، اب جب اسلام قبول کر لے اب ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہو، ایسی جو ہے وہ پست باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اور فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ۔ اور ایک موقع پہ ایک روایت میں تاریخ الخلفاء کے اندر یہی جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ ابو بکر جتنے محاذ آپ گرم کر رہے ہیں، ایک موقع ایسا آئے گا کہ مدینہ کے اندر کوئی نوجوان باقی نہیں رہے گا، بلکہ دوسری سیرت کی کتاب میں یہ بات ہے کہ صحابہ نے کہا کہ اگر کوئی خونخوار درندہ یا بھیڑیا مدینہ کے کسی بچے پہ حملہ آور ہو جاتا ہے یا کسی خاتون پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، پورے مدینہ کے اندر ایسا نوجوان موجود نہیں جو اس درندے سے اس بچے یا خاتون کو چھڑوا سکے، تو قربان جائے صدیق اکبر پر بھائی، آپ نے تو ان کی شفقت سنی ہے نا، آپ نے تو ان کی رحم دلی سنی ہے، آپ نے ان کی رقیق القلبی سنی ہے، آپ نے مجاہد ابو بکر کی بات نہیں سنی ہوگی، آپ نے غازی ابو بکر کی بات نہیں سنی ہوگی، آپ نے ابو بکر کا استقلال اور ہمت نہیں سنی ہوگی۔ سن لو، 1,44,000 صحابہ ایک طرف تھے، ابو بکر کی ذات تنہا ایک طرف تھی۔ ابو بکر نے اس دن کہا پورے صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کر کے، اگر یہاں پہ بھیڑیے آ جائیں، خونخوار درندے آ جائیں اور وہ ابو بکر کی ذات کو بمبوڑ کے رکھ دیں، یا پھر وہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ پر حملہ کر دیں اور اس کی ٹانگ کو پکڑ کر مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹنے لگے، میں پھر بھی جس لشکر کو میرے پیغمبر نے بھیجا تھا روکنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہ ابو بکر ہیں، یہ ان کا جہاد ہے، یہ ان کا استقلال ہے۔ اور معزز سامعین، اگلی بات اس سے بھی پرعجب ہے، جب اس طرح کی بات کی حیدر کرار، فاتح خیبر جن کو کہا جاتا ہے، حیدر کرار، انہوں نے یہ بات کہی، انت قام مقام النبوہ، ابو بکر آپ اس وقت مقام نبوت پہ کھڑے ہیں، ایک نبی اتنی جرأت مندانہ بات کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔
یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمات ہیں، ان کو فراموش کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا، سنیے بھائی، علماء نے کہا اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو بنانا چاہا، میرا اور آپ کا وجود بھائی اس مٹی سے بنا ہے، لیکن پیغمبر کا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے۔ حضور کو پیدا کرنا چاہا تو مٹی کہاں سے لی؟ جنت سے لی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان جہاں سے پیدا کیا جاتا ہے وہیں پر دوبارہ لٹایا جاتا ہے، وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وجود کو بنانے کا موقع آیا، جنت سے مٹی لی گئی، قربان جائے امت محمدیہ کے علماء پر، فرمانے لگے کہ جو مٹی بچ گئی اس سے اللہ نے ابو بکر کو بنایا، اس میں سے بھی جو مٹی بچی اللہ نے عمر کو بنایا، اور آج تک ان تینوں کو روضہ رسول میں کٹھے سلا دیا ہے۔ تم بات کرتے ہو ابو بکر پر، تم ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہو، تم ان کے اس مقام اور اس فضیلت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ آپ تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیجئے، تفسیر طبری اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ جزری کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ اسد الغابہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہی آیات کے ذیل میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس کے ذیل میں یہ سارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آدمی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّ مُنْكِرٌ لِأَنَّ إِنْكَارِ نَصِّ القرآن، اس لیے کہ اس نے کسی اور چیز کا انکار نہیں کیا بلکہ قرآن کی نص کا انکار کیا ہے۔ اور یہ صحابیت اذ یقول لصاحبہ، اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے صرف سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کو قرآن میں بیان کیا، اس کے علاوہ کسی اور کی صحابیت کو قرآن میں بیان نہیں کیا۔ نام تو حضرت زید کا بھی آیا ہے، حضرت زینب کے نکاح کا تذکرہ بھی ہے، لیکن صحابیت صرف اور صرف قرآن میں سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔